ہم اللہ کے وعدوں کو دوسروں کے لیے سمجھتے ہیں، اپنے لیے سچا نہیں سمجھتے کہ یہ سب کچھ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اپنے آپ کو وہاں کھڑا کر کے نہیں دیکھتے، اسی لیے تو ایسی آیتیں سمجھ نہیں آتی۔ قو انفسکم، سب سے پہلے اپنے نفسوں کو، اپنے آپ کو بچاؤ، اور پھر اس کے بعد وَأَهْلِيكُمْ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، کیونکہ سب سے پہلے تم سے تمہارے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ خود دین کی طرف پھر بھی آ جاتے ہیں، لیکن اپنی اولاد، اپنے شوہر، اپنے بہن بھائیوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے خاندان والوں سے غافل ہوتے ہیں۔ وہ اس طرف آئیں یا نہ آئیں، ہمیں کیا، ہم نے تو اپنا راستہ بنا لیا ہے جنت کی طرف۔ تو ہم میں سے کس کس کے پاس کیا پروگرام ہے گھر والوں کو آگ سے بچانے کا؟ ویسے بھی اس مشینی دور میں گھر والوں کی محبتیں مشینوں نے چھین لیں، گھر میں بیٹھ کے بھی مشینوں کے آگے بیٹھے رہتے ہیں، اس لیے وہ آپس کا پیار اور محبت، ایک دوسرے کی ہمدردی، ایک دوسرے کا ساتھ دینا، ایک دوسرے کے لیے تڑپنا، ایک دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرنا، وہ تو ویسے ہی کم ہو گیا ہے۔ دنیا میں ایک دوسرے کو نہیں پوچھتے، آخرت کی فکر کس کو ہوگی آج کے دور میں؟ دنیا میں اگر ہمارے سامنے ہمارا کوئی پیارا آگ میں گر پڑے تو شاید ہمارا احساس جاگ اٹھے، لیکن ہم تصور میں اپنے عزیزوں کو آگ میں جاتے ہوئے نہیں دیکھتے، آگ کے شعلے ان کے ارد گرد نہیں نظر آتے ہمیں، اسی لیے ہمارے دل کے اندر کوئی درد نہیں، نہ سوچ اٹھتی ہے، نہ پھر ہم کچھ سوچتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کچھ کریں۔ اور آپ کو معلوم ہے اچھی طرح جہنم میں لے جانے والے کام کون سے ہیں؟ سب سے پہلے تو فرائض میں غفلت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان سب کا ترک کرنا دوزخ میں لے جانے کا سبب ہے۔ نماز کے بارے میں واضح طور پر قرآن پاک میں آتا ہے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ جنت میں جانے والے دوزخ والوں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ قالوا، وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کیا قرآن کی یہ آیت ایسے ہی لکھ دی گئی ہے قرآن پاک میں؟ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، یہ کس کے لیے لکھی ہے؟ لیکن ہم نے کتنا سوچا، پیار، محبت، خیر خواہی، خدمت، دوسرے کی مدد، اور اس کو پہلے اپنے خلوص کا یقین دلاتے ہوئے اس کو دین کی طرف بلائیں۔ ہم گھر والوں کو اگر دین کی طرف بلاتے بھی ہیں تو ڈانٹ ڈپٹ کے، لیکچر سنا کے، جبکہ گھر کے اندر لیکچر سنا کے تبلیغ نہیں ہوا کرتی، تقریروں سے تبلیغ نہیں ہوتی گھر کے اندر۔ اسی لیے اکثر لوگوں کو یہ مشکل پیش آتی ہے، گھر والے نہیں بات سنتے، گھر والوں کو بتانا بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ ہمارے اپنے کچے چٹھے اور ہمارے اپنے کردار اور اپنے قصور سامنے نا ان کے، ہماری حقیقت بھی تو گھروں میں کھلتی ہے کہ ہم اصل کون ہے، ہماری حقیقت کیا ہے۔ باہر تو لبادے اوڑے ہوئے ہیں ہم نے، لیکن گھر والوں کے سامنے تو کوئی لبادہ نہیں اوڑھ سکتا۔ وہاں تو جب تک ہمارا اپنا عمل درست نہیں ہوگا، ہماری اپنی مثال سامنے نہیں ہوگی، ایک لفظ کی تبلیغ اثر نہیں کرے گی۔ جب تک ہمارے قول اور فعل کا تضاد نہیں ختم ہوگا، ایک جملہ نہیں کسی کے دل پہ لگے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ہمیں پہ ڈالی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تبلیغ کا حکم ہوا تو کیا فرمایا تھا؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ ابتدائی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دین کا پیغام پہنچانے کے لیے حکم ہوا تو سب سے پہلے خاندان والوں کے لیے ہوا۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریب ترین خاندان والوں کو خبردار کرو۔ اور اسی موقع پر آپ نے سارے خاندان والوں کو دعوت پر بلایا اور ان سب کے سامنے حق کا پیغام رکھا، ایک ایک کا نام لیا، اپنی بیٹی کا نام لیا، اپنی پھپھی کا نام لیا، یعنی مراد یہ ہے کہ مردوں کے علاوہ عورتوں کا نام لے کر بھی ان کو بھی تبلیغ کی کہ اے محمد کی بیٹی فاطمہ اور اے پھپھی صفیہ، تم اپنے لیے خود کچھ کر لو، میرا نبی ہونا تمہارے کام نہ آئے گا۔ تو جب تک ہم اپنے گھر والوں کے لیے خیر خواہ نہیں بنتے، جب تک گھر والوں کی اصلاح نہیں کرتے، جب تک گھر والوں کے لیے ہم کامیاب نہیں، ہم باہر بھی ناکام ہیں۔ اور گھر میں اخلاق کا، اعلیٰ کردار کا، صبر کا، قربانی کا ثبوت دینا ہوگا جب تبلیغ ہوگی، اور یہاں پھر ہماری اصلاح ہوگی سب سے پہلے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہم خود نمازوں میں سستی کریں اور گھر والوں کو کہا کریں آپ وقت پہ نماز پڑھا کرو، وہ کیسے سنیں گے؟ تو گھر والوں کے لیے جو تبلیغ کی ذمہ داری عائد کی گئی ہے وہ دراصل ہمارے اپنے نفس کی اصلاح کا مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ ہماری اصلاح اس وقت ہوگی جب ہم گھر والوں کی اصلاح کرنے لگیں گے، کیونکہ وہ قریب ترین ہو کر ہمیں ہماری ظاہری نہیں اندر تک کی غلطیاں بتائیں گے۔ اور جب ہم گھروں کو چھوڑ کے نکل جاتے ہیں اور گھر والوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں اور باہر بڑے ظاہری طور پہ اچھے بنے پھرتے ہیں تو پھر ہمیں تبلیغ آسان لگتی، ٹھیک ہے کسی کو کیا خبر ہم کیا کرتے ہیں، کون سے فرائض ادا کرتے ہیں اور کون سے نہیں، سچ بولتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں، جو اخلاق کے درس باہر دیتے ہیں وہ گھر میں بھی عمل کرتے ہیں یا نہیں۔ تو جب ہم گھر والوں میں تبلیغ کرنے میں کامیاب ہوں گے، جس کے لیے بڑی قربانی چاہیے، اپنے نفس کی قربانی چاہیے، تو باہر بھی کرنا آسان ہو جائے گا۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ تو سب سے پہلے فرائض میں غفلت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو فرض کا درجہ رکھتا ہے، اس میں اگر گھر والے کوتاہی کر رہے ہیں
یا ہم خود کر رہے ہیں تو باقی سب چیزیں سیکنڈری ہو جاتی، ثانوی ہیں۔ اس کے بعد آگ میں لے جانے والے کام کون سے ہیں؟ حرام چیزوں کا ارتکاب، ان گناہوں کا ارتکاب جن پہ حد لگتی۔ کن گناہوں پہ حد لگتی؟ قتل، چوری، زنا، شراب نوشی، دوسروں پر الزام تراشی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے جو بیعت لی تھی اس میں یہ سب چیزیں شامل تھیں۔ ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن۔ آپ نے اپنی بیعت میں یہ سارے الفاظ کیوں دہرائے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے سکھائے، قرآن میں نازل فرمائے۔ ایک عورت خواہ نماز پڑھتی ہو، روزہ رکھتی ہو، سب کچھ کرتی ہو، لیکن اگر اپنے ہی بچوں کو پریگننسی میں قتل کرا دیتی ہے، جو کہ ایک عام سا کھیل ہے، یہ کاڑھا پی لو، وہ دوا کھا لو، وہ فلاں طریقہ کر لو، وہ فلاں کر لو، گھروں میں ہی دیسی علاجوں سے اکثریت کو میں نے دیکھا ہے حمل ضائع کراتے ہوئے، اور احساس بھی نہیں غلط کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد چوری۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ چور کی چوری قیامت کے دن اس کے سر پہ نہیں بلبلائے گی؟ خواہ وہ اپنے ہی شوہر کی ہو یا باپ کی ہو یا اپنے ہی ساتھ والوں کی ہو، اللہ سے کیا کچھ بھی چھپا رہ جائے گا؟ مثقال ذرۃ جیسی چیز سامنے نہیں آئے گی؟ آپ کو بخاری اور مسلم کی وہ حدیث بھول گئی ہے کہ جس نے بھی جو کچھ چرایا ہوگا قیامت کے دن وہ اس کے سر پہ ہوگا۔ اگر کوئی بکری چرائی تو وہ ممیا رہی ہوگی، کوئی کپڑا ہوگا تو وہ پھڑپھڑا رہا ہوگا، کوئی بھی چیز کسی بھی قسم کی وہ بول بول کے چور کو خود پورے حشر کے میدان میں بدنام کر رہی ہوگی۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ گھر محفوظ ہوتے تھے، اب تو ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں کہ گھر میں لوگ مہمان آتے ہیں اور مہمان بن کے چور بن جاتے ہیں، اور یہ مسلمان گھرانوں میں ہو رہا ہے۔ اور شوہروں کے مال کی چوری تو کوئی بات ہی نہیں، ان کی مرضی کے بغیر خرچ کرنا تو کوئی برائی نہیں سمجھی جاتی۔